سر اس کے ہاتھ کہاں پر ہے, اس کو پیسہ دکھائیں. اچھا آپ نے نوٹ کیا ویسے اوور آل میں سب سے زیادہ جو محنت ہو رہی ہے نا آرکیٹیکچر فیلڈ کے اندر, وہ محنت ہو رہی ہے انٹیریئر پہ. ڈیزائن کو اب کوئی بندہ نہیں دیکھا ایکسٹیریئر, حالانکہ ڈیزائن کی جو فنکشنالٹی ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیریٹیولی اس چیز کے. لیکن آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پیسہ کس پہ لگ رہا ہے, انٹیریئر پہ. اور پھر اس کے اندر کس پہ لگ رہا ہے, واش روم. المیہ چیک کریں, آپ نے کبھی بھی نوٹ کریں گا مارکیٹ میں چیک کیجیے گا, گھر کسی نے سیل کرنا ہو نا, جو لینے والا آتا ہے نا پرچیزر, وہ سب سے پہلے کا واش روم دیکھتا ہے. اور خواتین جو ہے وہ کچن یہ بات بھی رینٹ کے گھر وہ زیادہ جلدی رینٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں جن کے کچن خواتین کو پسند آ چیک کر رہے ہیں لوگ واش روم پہ جو آنر ہے, جو اکثر لوگ اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ایسا واش روم بنا دو, جتنے مرضی میرے پیمنٹ پیسہ لگ جائے, مجھے پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے, میرا واش روم ایسا بنا دو. حالانکہ دیکھیں بیسک نیڈ کے لیے اس کو یوز کرنا نا یار, اس پہ لوگ پیسہ اتنا لگا رہے ہیں. واش روم میں سر سکون ملتا ہے. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, ویسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ آپ کے تعمیرات پہ لگے گا, کنسٹرکشن پہ لگے گا, اور فضول کنسٹرکشن. آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی, فیملی ممبر 3 ہیں اور کوٹھی بنی ہوئی ہے 1 کنال کے اندر, بیڈ روم کتنے ہیں 6, وہاں پہ کون رہ رہا ہے, کوئی بھی نہیں. اگر زیادہ اگر اس سے نہیں فیوچر پلاننگ بھی کیا ہے, تو 3 ممبر ہیں فیملی کے, 3 ممبر ہیں, بابا ہے, اماں ہے, اس کا بیٹا ہے. اب اس میں کیا پوتے بھی ہوں گے, پھر پوتے چلو پوتے بھی ہو جائیں, وہ کتنے کو آ جائیں گے بھائی, وہ جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا اس سے بھی اوپر آ جائیں, سن لیں اس سے بھی اوپر آ جائیں. اور جو الیٹ ہوتا ہے اس کے گھر میں بیڈ گھر کتنے کا ہوگا, 1 ایکڑ کا, رہتا کون ہے, نوکر. ایسے ہی ہے سر. کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کے کتنے فارم ہاؤس ہیں, اس کو ذرا روٹیٹ بھی کر لیں. سر ایک چیز کتنی تیز سے روٹیٹ کیا ہے. آپ بات کریں نا, کہ جو بول رہے ہیں نا اس کی طرف فوکس آتے ہیں. سر دیکھیں اتنا مہنگا شو روم ہے یہ, اتنی مہنگی ٹائل ہیں, ایکسیسریز ہو گئی, چیز تو سر آپ لے لیں گے, اس کو انسٹال کرنے والے بھی اچھا ہو نا. جو آپ کا پلمبر ہے, پانی سب سے پہلے گھر کو بیڑا کر کرتا ہے. جو آپ کا ورکر ہے اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, جو اچھی طرح اپلائی کر سکے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ پاکستان میں آپ کو اسکل لیبر ملتی ہی نہیں ہے. سر آپ باہر جائیں نا, امریکہ میں پر آور چارج کرتے ہیں, ان کی جو لیبر ہے وہ اسکلڈ ہوتی ہے, باقی ٹرینڈ ہوتی ہے. یہاں تو اس کو پتہ ہی نہیں, 2-4 چیزیں سیکھ کے آ کے میں کہ ایک تو ویل پیڈ ہوتے ہیں, پھر ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں ہمارے پاس کم ہوتے ہیں, ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں. لیکن سر یہ پرووائڈ کرتے ہیں خود. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں پاکستان میں اسکلڈ لیبر کے ساتھ انسٹال کر دیں گے, لیکن جو پوری پلمبنگ ہوئی بھی ہے وہ تو زیادہ چیزیں کیسے خراب ہوتی ہیں. جو آپ کا وہ پلمبر ہے نا, وہ عید کے دن میں کسائی ہوتا ہے, چیک کریں اس کا کنٹراسٹ چیک کریں. اچھا وہ جو کسائی ہے وہ عام دنوں میں نیڈ بڑھے گی تو وہ پلمبر ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں نے ہتھیار ہی اٹھانے ہیں نا, جبکہ نہ وہ اس کا ٹرینڈ ہے نہ وہ اس کا وہ ٹرینڈ. اس نے بھی کسی کو دیکھا ہوا تھا کہ ہاؤڈی ایسے بناتے ہیں. ایگزیکٹلی, چاہے بکرے بچ رہے ہیں. دیکھیے یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. کون سر آپ اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں, آپ اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں, اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں کون آتا ہے آرکیٹیکٹ کے پاس بہت کم کلائنٹ آتا ہے. جو زیادہ ہے وہ کس کے پاس جا رہے ہیں, وہ جو آپ کے عطائی بیٹھے ہوئے ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں. حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یار میں نے کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کس کی بیس پہ, ڈیزائن کی بیس پہ. اس سے پوچھو نا آپ نے نقشہ کتنے کا بنایا تھا, کہتا 5000 تھا. سر نقشوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا 15,000 میں نقشہ, 15,000 میں نقشہ بنوا لیں. آن لائن چل رہا ہے. سر ایک پوسٹ آئی فیس بک پہ پوسٹ تھی کہ 500 میں نقشہ تیار کرا. بابا نے میسج کیا یار 250 کر لو, 500 سنیں بات سنیں. کسی نے کہا میں 500 میں نقشہ تیار کرتا, اس نے کہا زیادہ تو 250 کر لیں.
یہ المیہ بھائی اس کی وجہ کیا میں بتا دوں, اس کی وجہ بھی ہم بھی ایسے ہیں نا. اگر میں نے کام سیکھا ہے, میں نے پڑھ لیا اور میں نے پڑھنے کے بعد آتے اپنی دکان کھول لی ہے, میں نے بھی لرن نہیں کیا یہ یار ڈیزائن اچھا کیسے ہوتا ہے, یار میں اپنا ڈیزائن کیسا بناؤں کہ جا کے مارکیٹ میں پتہ چلے کہ جو ساتھ نے کیا 1 ماہ کا جو آرکیٹیکٹ ہے جو 5 سال کا آرکیٹیکٹ اس میں فرق تو نہ تھا. وہ تو بھائی کام سے آئے گا نا. اگر میں بھی ویسا ہی کام کروں گا جو وہ جو کر رہا ہے 1 ماہ والا, وہ کہے گا بھی تیرے میں فرق پھر کیا ہے, تو میں تو چپ ہو گیا نا. اصل میں نا آرکیٹیکٹ بیسیکلی ایجوکیٹر بھی ہوتا ہے, اس کو اپنے کلائنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہوتا, اس کو کلائنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو تھوپ نہیں سکتے کہ جی یہ بس ایسے ہی ہے, میں نے سوچ لیا تو بس یہ ایسے ہوگا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہمارے پاس ایک کلائنٹ آ گیا واللہ, وہ ایسے ہی دیہاتی تھا, اس کو کوئی بندہ پکڑ کے, اس کا پلاٹ کسی اچھی جگہ پہ اس نے پہلے انویسٹ کیا ہوا تھا, اس کو بندے پکڑ کے کھینچ کے آفس میں لایا, اس نے کہا یار تم یہاں سے نا ڈیزائن بنوا رہے. وہ ہمارے پاس آتا تھا, وہ کہتا تھا یار اتنے پیسے, جبکہ اس کے دوست نے کہا آپ نے اس کو پیسے نہیں بتانے, آپ نے اس کو کہنا یہ میں نے 25,000 میں کیا ہے, جبکہ ہم تو 40,000 روپیہ پر مرلہ کاسٹ کر رہے تھے, فیس تو بنے اس کی 6 لاکھ. اس نے کہا آپ نے بس بنا 25,000 پیسے میں دوں گا, اس کو ذرا ایک دفعہ مطمئن کرنا ہے. اس کو اس نے ویسے کہہ کے گھر بننا شروع ہو گیا, ڈیزائن ہو گیا. ہم نے اس میں نا کوئی ایلیمنٹ ایسا دیا ہوا تھا, فیچر ایلیمنٹ, کہ جیسے آپ کو میں وہ کہتا ہوں نا ڈبل ہائٹ دے دو, ٹرپل ہائٹ دے دو, اور اس میں سے نا کنوپی نکالی ہوئی تھی, جس طرح چمنی نہیں ہوتی اس طرح چمنی نکالی ہوئی تھی, وہ ٹپ پر کر کے نا تو اوپر سے جا کے وہ چمنی نکل رہی تھی. اچھا اب وہ جب بن گئی نا, وہ بن رہی تھی نا, شٹرنگ ہو رہی تھی, اب وہ تو فزیکلی دیکھ رہا تھا, وہ بھاگا گیا, وہ کی بناتا تھی, وہ نہیں مانتے, وہ بندہ کا ہائپر ہو گیا. اب اس نے دیکھ لی نا, میں نے اسے یہ آخر کر اسے یہ کہنا پڑا بھائی وہ بن لینے دیں, جتنا خرچہ آئے گا تو نوٹ کر لے, اگر تجھے اچھا نہیں لگا ہم تیرا خرچہ پے کریں, تو وہ بننے دے ویسی چیز, بس آپ کو نہیں پتا آپ ویسے ہی بننے دیں. وہ بندہ اس بات پہ جا کے ایگری ہوا, اور واقعی وہ ایگری ہوا کہ اگر نہ مجھے پسند آئی پیسے آپ دو گے, ورنہ جب وہ چیز بن گئی پھر اس کو سمجھ آئی یہ چیز کیا ہے. نہیں سر آپ اس سے پیسے لیتے, اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ساری کی بات ٹھیک ہے نا, اب اس کو ایجوکیٹ کیسے کریں. آرکیٹیکٹ کو ایک چیلنج یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ سائٹ پہ نا 20 طرح کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. پلمبر ہوتا ہے, سیلنگ والا ہوتا ہے, الیکٹریشین ہوتا ہے, لکڑی والا لگا ہوتا ہے, اسٹیل والا لگا ہوتا ہے, ٹائل فکسر ہوتا ہے, ہر ایک کی رائے ہوتی ہے. اب کلائنٹ جس نے پیسہ دیا ہوتا ہے نا آرکیٹیکٹ کو, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 مرلے کے مکان کے لیے اگر 1.5 لاکھ روپے دیا ہے نا, تو میں نے اس کو بندے کو خرید لیا ہے. اب وہ ہر کسی سے جا کے الیکٹریشین یار یہ صحیح ہو گیا, یہ کہے گا نہیں جی تھی این کرا لینا تو صحیح ہوتا ہے. پھر کارپینٹر سے ملے گا, کارپینٹر کو چھوڑ جائے گا, وہ کچھ ہو جائے گا, وہ اس کو خود سینس نہیں ہوتی. تو وہ بجائے اس کے جا کے وہ آرکیٹیکٹ کے پاس واپس جائے, اس سے اپنی کنفیوژنس کلیئر کرے. اور آرکیٹیکٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے دھیمے انداز میں, بڑے پولائٹلی اس کی بات کو سنیں, سمجھے, اور پھر اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہ کریں. تو یہ دونوں طرح سے یہ جو ہے نا ریلیشن چلتا ہے. تو آرکیٹیکٹ کا وہاں پہ جو نا زیادہ ایک چیلنجنگ جاب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ سارے آرکیٹیکٹس آئے ہوئے تھے, ڈنر پہ دیکھا تھا کیا حال تھا, دیکھا تھا نا, بڑی پیاری بات کسی کی, ایک کوئی ذرا سا بینر آپ کو ملا دیکھنے کو. شراج سر بہت پیاری بات کی میرے کان میں آ کے, کہ سر جتنے لوگ اوپر مہذب بن رہے تھے نا, جو زیادہ مہذب اوپر میں نظر آیا نا, وہ نیچے مجھے اتنا بے ہنگم ہاں نظر ایسے ہی تھا. اچھا ایک شادی میں نے ایسی اٹینڈ کی, ایسا کوئی بات نہیں ہوتا ایسے. عبد الباسط آپ کا بھی نام سن لیا تھا, میرا نام تو نہیں میں بھی تو سر اوپر بھی نہیں معلوم آپ تھا. اس نے کہا تھا یہ دیکھیں اوپر غیر مہذب تھا, اب یہ کتنا مہذب ہے. آپ کا اس نے یہ تعریف کی, اس کے میرے ساتھ یہ بیٹھا رہا ذرا, نہ ان کو سویٹ ملا ہے, یہ مہذب بنے رہے, میں اور آپ اینڈ پہ ہم نے نا سویٹ کلیئر, وہ بھی پرینک ہو گیا. میں اور میرے پاس آ گیا, انس آ گیا, وہ آپ کو ملا ہی اس لیے تھا وہ سوٹ نہیں وہ میرے پاس آیا, انس میرے پاس آیا, سر مجھے بھی سویٹ نہیں. میں کہا میں نے ابھی بائٹ لی نہیں, میں نے کہا شروع کر لو, کٹے میں لیتے ہیں. میں ڈالا بھی ہلکی سی اسمیل بھی نمکین ہے. میرے سے پہلے میں نے ابھی لیا, میری باری نہیں آئی تو انس نے پہلے لے لی. یہ سر یہ میں نے کہا بھائی کیا, مجھے پتا بھی نہیں, نمکین ہے. مجھے بھی اس کی بات پہ یقین نہیں ہے. میں نے دیکھا تو مجھے روز دھوکہ دیتا ہے, کلاس میں دھوکہ دیتا ہے. وائٹ کٹھائی ہوگی تو میں نے اس کی بات نہیں مانی. یہ مشروم تھی, اس کے اندر مشروم تھی. میں نے مشروم سے اندازہ لگا لی نمکین ہوگا, میں نے دے دی. پتہ نہیں چلا اسد اللہ کوئی بات نہیں, میں جلد ایسا ہو جاتا. اچھا میں نے ایک ایسے فنکشن اٹینڈ کیا جس میں نا کوئی صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے باقاعدہ مائک لے کے نا ایکسپلین کیا یہ بات ان سب کو, جو آئے ہوئے تھے وہاں پہ موجود لوگ تھے, کہ بھائی کھانا کم نہیں ہے, آپ اتنا ہی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے.
وہ ایک واحد ایسی گیدرنگ میں نے اٹینڈ کی کہ جہاں پہ باقی لوگوں نے پھر اتنا ہی لیا شرما شرمی میں، شرما شرمی کہہ لیں یا اخلاقاً کہہ لیں یا وہ ہچکچاہٹ ہوگی، جھجھک ہوگی کہ جی انہوں نے کہہ ہی دیا ہے، وہ ایک واحد تھی جس میں پلیٹیں جب واپس رکھے گئے مہمان کو خالی تھی۔ اور بیسیکلی انسان کھانا آپ ہرس ہے، وہ بس اچھا پہلے آتا ہے نہیں، ہرس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے نا وہ بھی پرابلم آپ گھر میں بھی دیکھ لیں اپنے، ہم اتنا ڈال لیتے ہیں جتنا ختم نہیں ہوتا، وہ برتن صاف کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے، آپ ایک دفعہ لیا ہے 10 دفعہ لے لیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اس میں ایسی کیا بات ہے، آپ کو بندہ روک لے سر گا۔ وہ کہتے ہیں شرما جاتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں دوبارہ ختم لے نہ ہو لو جائے۔ گے کتنی بار لے لیں، ادھر تو یہی ہوتا ہے کہ ختم اور ہونے ابھی کی بات۔ جتنا سا پلیٹیں تھیں نا، اچھا پلیٹ میں اسے ڈال بھی لیا، فل ہوگی پلیٹ اس کی، اب تو اس کا کام ہے نا وہ راستہ سیف ڈھونڈے، اچھا اس نے پلیٹ بھر کے نا وہ ساتھ والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ میں نے کہا بھائی جان سر آپ کی پوچھتے پلیٹ ہیں فل ہے، یہ کہاں سے اٹھایا ہے، یہ کہاں پر رکھا ہے؟ چیک میرے کریں، پاس ہے۔ کوئی بات نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں سیکھنے کی اگر تو ہیں۔ کسی کی پلیٹ خالی اور وہ پوچھے جا رہی ہے آپ نے کہاں سے لیا، پھر تو بنتا ہے اس کو، یہ نہیں کہ آپ کو ملی آپ کو وہاں سے، آپ کہیں وہاں سے ملی ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔